بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ اجاز احمد آفیشیل یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں. آج میری سٹوری گلگت بلتستان کے متعلق ہے، جہاں شیعہ سنی فسادات بڑے پیمانے پر کرانے کی کوشش کی گئی اور وہاں مناظرے مذاکرے کے بعد مباہلے کے بعد آگ جلا کر شیعہ سنی علماء کو یہ آگ میں کود جانے کی ترغیب دی گئی، اور اس کے بعد جو بچ جائے وہ حق پہ ہے. اتنا بڑا سانحہ گلگت بلتستان میں ہونے سے روکا، مگر وہ آگ ابھی بجھی نہیں ہے. میری اداروں سے گزارش ہے کہ نیشنل الیکشن پلان، آپریشن رد الفساد، کامبنگ آپریشن پر مکمل عمل درآمد کیا جائے. جو فرقہ واریت کی آگ کو پاکستان میں بھڑکانا چاہتا ہے، پاکستان کی یکجہتی، بھائی چارے، رواداری، اخوت، محبت اور ضابطہ اخلاق کو پامال کرنا چاہتا ہے، اس کی زبان گتھلی سے نکال دی جائے. میں نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی پریس بریفنگ سنی ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. خدا کے واسطے آپ بھی یہ سنیں اور اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیجئے. یا دونوں طرف سے اس کو ایک لیول پہ، سٹیج پہ لے کے جایا جا رہا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میرے لیے اور سارے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے اور ہر مکتبہ فکر کے اور ہر مسلک کے لوگوں کے لیے نہ صرف پریشان کن ہے اور انتہائی افسوسناک ہے. اور یہ بھی کہ یہ کوئی عام چھوٹے شخص سے نہیں ہے، انتہائی معتبر اور ہمارے جو اکابرین ہیں، بزرگ ہیں، مسلک کے جو بڑے ہیں دونوں طرف کے، ان سے یہ بات ہو رہی ہے. تو جو اگین میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک ہے. اور میری جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے تو میں نے آپ لوگوں سے دو چیزیں کہی ہیں کہ ہم اگر بحیثیت گلگت بلتستان کے دو چیزوں پہ قابو پا لیں تو گلگت بلتستان پاکستان کا وہ مثالی صوبہ بن سکتا ہے جس کی تقلید نہ صرف پاکستان کے اندر ہو سکتی ہے بلکہ دنیا بھر میں اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ بہت کم وقت میں یہ بہت ہی بڑی ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے. اور وہ دو چیزیں جو ہمیں روک رہی ہیں وہ ایک ہے جعلی فرقہ پرستی اور جعلی قوم پرستی. اور آج پھر میں اس چیز کو کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر اس چیز کا اعادہ اور ارادہ کرنا پڑے گا کہ ان دو چیزوں سے ہمیں اپنے معاشرے کی جان چھڑانی پڑے گی، ورنہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. ہم کچھ نہیں کر سکیں گے اور انہی باتوں میں ہم لگے رہیں گے کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، پرانی باتیں کریٹ کے. تو وہ تو اب ماضی میں ہو چکی ہیں. اب اسی فرقہ واریت کے نام پہ سینکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی ہے دونوں طرف کے. میں ابھی ہوم سے میں نے جو ابتدائی فگرز لی تھیں، 400 تک کا ڈیٹا ان کے پاس ہے کہ 400 لوگ گلگت بلتستان کے اندر مسلک کی بھینٹ چڑھیں. اور یہ صرف ایک نہیں، دونوں طرف کے. اور خالی گلگت شہر کے نہیں، یہاں سے ہر طرف یہ باڈیز چلی گئی ہیں. یہ دکھ اور الم کا ایک جو پیغام ہے اور یہ جو نفرت کا ایک پیغام ہے، یہ پورے گلگت شہر سے تمام اضلاع کی طرف نکل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ موقع ہے کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ ایک بہتر سمجھ سوجھ آخر میں جیت جائے گی. لیکن یہ لمحہ ہے کہ ہم اس کو ایک بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، ہم کچھ ایسے اصول طے کر لیں کہ ہم کبھی بھی اس چیز کا آج کے بعد شکار نہ ہو. یہ 400 کی فگر کو چھوٹی فگر نہیں ہے. اور آپ اس کے علاوہ اگر بزنس کے اوپر اس کا
اثر دیکھنا چاہیں گے تو ٹورزم جب یہ وار آن ٹیرر سے پہلے گلگت کے اندر ٹورزم، انٹرنیشنل جو ٹورزم تھی وہ کس شرح پہ تھی، اور صرف ایک ارد گرد کے جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہمیں جتنا نقصان ہوا، تو اندازہ کریں کہ جو نفرت اور جو دہشت گردی اور جو ظلم ہم اپنے معاشرے میں پروان چڑھا رہے ہیں اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوگا۔ ہمارے یہاں پہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر کیسے آئے گا جب خوف کے سائے ہر وقت منڈلاتے پھریں گے؟ تو کس طرح پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، کس طرح بزنس آئے گا؟ ہر چیز، ہر ترقی، ہر کامیابی امن کے ساتھ مشروط ہے۔ اور یہ جو 400 کی جو فگر ابھی مجھے ملی، میں حیران ہوں کہ یہ ایک ایسے معاشرے کی کہانی ہے جہاں پہ چوری ڈکیتی نہیں ہے، جہاں پہ اگر کسی ٹورسٹ کا بٹوا گم جائے تو لوگ ڈھونڈ کے لا کے دیتے ہیں، جہاں پہ محبتوں کی اور جو سوشل جو بانڈنگ ہے اور ان کے آپس میں جو رشتوں کی ایک لازوال محبتوں کی داستان ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں انتہا درجے کی محبت اور جذبات ہیں، جہاں پہ کرائم ریٹ نہیں ہے۔ آپ تھانوں میں چلے جائیں، ادھر آپ گزر میں چلے جائیں، اسٹور کی طرف چلے جائیں، سکردو میں آپ چلے جائیں، آپ تھانوں میں جا کے پرچے ادھر ایف آئی آرز اٹھائیں اور پھر کسی بھی ملک کے کسی کونے کے ایف آئی آر اور تھانوں کے ساتھ مقابلہ کر لیں، آپ کو فرق واضح آئے گا۔ ایسے معاشرے میں ہمارے پاس 400 ابھی تک کی اتھینٹک فگر ہے، یہ بہت اوپر کی ابھی جائے گی اگر ہم ان ڈیٹیل سرچ کریں گے۔ تو میں امید بھی کرتا ہوں اور کوششیں بھی ہو رہی ہیں بیچ میں، اور انشاءاللہ تعالی کہ نہ صرف یہ جو چیز ہے یہ رکے گی، بلکہ گلگت بلتستان کے شہریوں سے، دونوں مسلک کے ماننے والوں سے، اور نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان کے مسلمانوں سے جو ان کو دکھ ہوا ہے، جو رنج ہوا ہے، جو الفاظ استعمال ہوئے، ان پہ دونوں اکابرین افسوس کریں اور جس کا دل دکھا اس سے معافی مانگیں۔ اگر آپس میں نہیں مانگ سکتے تو گلگت بلتستان اور پاکستان کے اس ملک کے شہریوں سے معافی مانگیں۔ اتنی دوریاں، اتنی نفرتیں، یہ تو جہاں پہ ہم نے فرقہ واریت کا عروج دیکھا وہاں پہ بھی شاید اتنی نہ ہو۔ تو یہ تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم ہر سال اسی قصے کو لے کے بیٹھیں گے، نہ ہم کوئی ترقی کر سکیں گے، نہ ہم کوئی پالیسیز لے کے آ سکیں گے، نہ نظام کی تبدیلی ہوگی۔ ہر حکومت اسی چکر میں ہوگی کہ بس یہاں پہ کسی طریقے سے امن ہو جائے، یہاں پہ کسی طریقے سے کسی بے گناہ کی جان نہ جائے، یا جو خوف کے سائے ہیں، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی شہری جو اپنی زندگی گزارا اس جگہ پہ یا اس ملک میں، وہ بغیر کسی خوف خطرے کے ہو، ایک آزاد وہ زندگی گزارے، اس کی سوچ فکر آزاد ہو، وہ خوف ڈر سے آزاد ہو۔ تو یہ دیکھا ہے آپ نے کیا درد تھی آواز میں، اور چیف منسٹر کس طریقے سے ریکویسٹ کر رہا ہے امن کی۔ میں اس سلسلہ میں اپنے اداروں سے کہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ جو فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، ہماری یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اسے کچل دیا جائے، اسے کی زبان جو ہے وہ گتھلی سے کھینچ لی جائے، جو پاکستان کے ناموس پر، پاکستان کی سالمیت پر
نقصان پہنچانے کی کوشش کرے.